دوستو، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے پیچھے کچھ اور ہی مقصد ہے امریکہ کا. یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر سے علی خامنئی کا خاتمہ ہو اور یہاں تختہ پلٹ ہو، جس طرح سے اس نے اب سے بہت سالوں پہلے، دسکوں پہلے عراق کے اوپر حملہ کیا اور عراق پہ بتلایا کہ یہ رسانیک ہتھیار بنا رہا ہے. اس بہانے کو لے کر اس نے عراق سے خطرہ تھا، یعنی صدام حسین سے خطرہ تھا، اور صدام حسین کو اس نے جب تک پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا دیا، امریکہ کو تب تک صبر نہیں آیا. امریکہ نے جو اپنا ایک پٹھو یہاں پال رکھا ہے جس کا نام اسرائیل ہے، وہ اسرائیل کے دوارا یہاں کے تمام مڈل ایسٹ دیش، چاہے وہ عراق ہو اور چاہے وہ سیریا ہو اور چاہے وہ یمن ہو اور چاہے وہ فلسطین ہو، یہ ان لوگوں کے اوپر ہمیشہ ظلم کرتا رہا ہے. اسرائیل نے ہمیشہ بری طرح سے ظلم کیا ہے، اور یوں کہیے کہ اسرائیل نے نہیں بلکہ امریکہ نے ظلم کیا. امریکہ اپنی دادا گیری، اپنی یہاں موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے. مڈل ایسٹ دیشوں کے اندر اس نے اپنے ملٹری بیس بنا رکھے ہیں، چاہے وہ قطر ہو اور چاہے وہ عراق ہو اور چاہے سعودی عربیہ ہو. ان تمام جتنے بھی یہ 6-7 دیش ہیں، یہاں پر اس نے اپنے اڈے جما رکھے ہیں. اور یہاں اس کی، یعنی جو جہاز آن کر حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر، اس نے 37 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد میں حملہ کیا ایران. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لو کہ امریکہ اور ایران اور عراق سے امریکہ کی دوری کتنی ہے. اتنی دور بیٹھا ہوا یہ انسان اتنے دور کے لوگوں کے اوپر اپنی دادا گیری اور اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے. دوستو، 1979 کے اندر ایران کے اندر رضا شاہ پہلوی کا تختہ پلٹ ہوا اور آیت اللہ خمینی کی یہاں پر حکومت اور دبدبہ قائم ہوا. اس کے بعد میں جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے آیت اللہ خمینی کا، تو خامنئی اس وراثت کو سنبھالتے ہیں. اور خامنئی بتلاتے ہیں کہ 1992 کے اندر جب نیلسن منڈیلا ان سے ملے ہیں تو بڑا گرم جوشی سے دونوں نیتاؤں نے آپس میں گلے ملا. نیلسن منڈیلا کون ہے؟ نیلسن منڈیلا 1992 میں علی خامنئی سے ملنے والے دبے کچلے لوگوں کے نیتا ہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ نیلسن منڈیلا نے خامنئی کو بتلایا کہ پچھمی دیش جو ہے وہ آپ کے جان کے دشمن ہے. یعنی علی خامنئی تو جانتے ہیں کہ یہ پچھمی دیش جو ہے وہ میری جان کے دشمن ہے. تو اس بات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آج امریکہ یہ کہے یا اسرائیل یہ کہے کہ ہم جب چاہیں گے تب علی خامنئی کو مار دیں گے. اس بات سے علی خامنئی گھبرانے والے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری موت کے بعد میں یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. میں نے اپنے بعد میں کون لوگ اس مشن کو، اس کو سنبھالیں گے، اس کو میں نے طے کر چکا ہوں. ہم لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اصل میں امریکہ جو ہے ایران کو 6 دشکوں پہلے والا ایران دیکھنا چاہتا ہے، جب سے 6 دشکوں پہلے لگ بھگ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی. اور رضا شاہ پہلوی جو تھے وہ امریکہ کے پٹھو تھے. امریکہ جیسا چاہتا تھا رضا شاہ پہلوی کو چلاتا تھا، لیکن 1989 کے اندر رضا شاہ پہلوی کو اکھاڑ پھینکا اور آیت اللہ خمینی وہاں کے سروا بنے گئے، یعنی سپریمو لیڈر بنے. دوستو، عبد الرحیم موسافی جو جنرل چیف ہیں آرمی کے، ان کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے کل کہا کہ اب ایران امریکہ کو بھی سزا دینے والا ہے. یعنی امریکہ نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے یہ بالکل غیر ذمہ دارانہ حملہ ہے اور امریکی کانسٹیٹیوشن کے خلاف حملہ ہے، وہاں کی سنسد کے خلاف حملہ ہے. یعنی
یہ جو حملہ ہے یہ سراسر ڈونلڈ ٹرمپ کی دادا گیری ہے، اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے آرمی بیس ہے وہ ہمارے نشانے پر ہے، اور ہم بہت جلدی امریکہ کو سبق سکھانے جا رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف جب ودیش منتری عباس جی پوتین سے ملاقات کرتے ہیں تو پوتین کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے جتنی بھی UN کے اندر دیش ہے وہ سب امریکہ کے حملے کی نندا کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ایران کے اوپر بے وجہ حملہ کیا ہے اس کا کوئی اوچتیہ نہیں ہے، اور یہ امریکی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، امریکی سنویدھان کے خلاف ہے، امریکی سنسد کے خلاف ہے، اور امریکی عوام اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کر رہی ہے اور سڑکوں پر آ چکی ہے۔ وہاں کی سنسد، وہاں کے سانسد، وہاں کی سرکار نہیں چاہتی کہ امریکی نوجوان کسی دوسرے ملک کی آگ میں جا کر اپنی جان دے دے۔ وہ کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ یہ کسی اور دیش کی لڑائی کے اوپر خرچ ہو۔ اسی بات کو لے کر، چونکہ امریکہ ایک ڈیموکریسی دیش ہے، لوک تنتر دیش ہے، اور وہاں باقاعدہ چناؤ ہوتے ہیں، جنتا کا پورا ادھیکار ہے کہ وہ سرکار سے ہر سوال کا جواب چاہے۔ آج امریکہ کی جنتا ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کرتی ہے کہ جب آپ نے چناؤ کے سمے یہ کہا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ دیشوں کے اندر کسی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں صلح کرانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اسرائیل اور ایران کی جنگ کے اندر جھونک دیا ہے، جس سے امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے، اور وہاں کی کانگریس کی سہمتی کے بنا ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ دوستو، آج جنگ کو لگ بھگ 13 دن ہو گئے ہیں اور جنگ اپنے شباب پر ہے، جنگ ابھی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایران کی طرف سے زبردست حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی حالت آج حماس اور فلسطین جیسی ہے، بلڈنگیں گر چکی ہیں، وہاں کی عوام 10-12 دنوں سے بنکروں میں رہ رہی ہے، جہاں وہ اکتا گئی ہے، سڑکوں کے اوپر بھگدڑ مچی ہوئی ہے، جانے کے راستے عوام کے اسرائیل کو چھوڑنے کے راستے پوتین نیتن یاہو نے بند کر دیے ہیں۔ اس طرح سے افراتفری کا ماحول اس وقت اسرائیل کے اندر ہے، اور دیکھا جائے تو ایران کے اندر بالکل شانتی ہے۔ جمعے کے اندر دیکھا گیا کہ لوگوں نے کھلے میدان کے اندر نماز ادا کر رہے تھے۔ ادھر امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو چائنا سے بات کرتے ہیں اور چائنا کے سے کہتے ہیں کہ اس یدھ کو آپ رکوا دیجیے۔ ادھر ہی نیتن یاہو نے اپنا ایک دودھ بھیجا ایران میں، کہا کہ ہم یہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ جنگ کو روک دیجیے۔ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں علی خامنئی نے کہا کہ جب تک اسرائیل اپنے ہتھیاروں کو نہیں ڈال دیتا تب تک بات چیت کا راستہ، سیز فائر کا راستہ نہیں کھلے گا۔ اس سے پہلے علی خامنئی کہہ چکے ہیں کہ جب تک ہمارا بدلہ پورا نہیں ہو جائے گا، جو اس نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے اسرائیل نے، ہمارے اہم لوگوں کو شہید کیا ہے، ہمارے ٹھکانوں، ہمارے آرمی بیسوں کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اوپر سے آگ میں گھی جب ڈال دیا گیا جب اس کے ساتھ میں امریکہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور امریکہ نے بے ساختہ صبح 5 بجے لگ بھگ تین ایسے ٹھکانوں پر حملہ کیا جو ان کے ملٹری بیس ہوتے ہیں ایران کے۔ تو اب جنگ ایسا آسانی سے رکنے والی نہیں ہے، جنگ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتی ہے۔ اب علی خامنئی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے، لیکن اس کا خاتمہ اور اس کا اختتام، اس کو ختم ہم کریں گے۔ اب امریکہ کی انٹری ہونے کے بعد میں یہ جنگ نے دوسرا روپ لے لیا ہے۔ ادھر امریکہ کے راشٹرپتی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا
کہ ہم ایران کے اندر تختہ پلٹ چاہتے ہیں۔ دوستو، دنیا کو بری طرح سے حیرت ہے اور اس بات کا وہ گمان بھی نہیں کر پا رہے کہ 86 سال کا انسان، یعنی ہمارے ہاں تو 55 کا ہونے کے بعد میں بوڑھا کہنے شروع کر دیتے ہیں، وہ 86 ورش کا انسان آج اتنی گرم جوشی میں ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور طاقت یعنی امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بد دماغ تانا شاہ کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے راشٹرپتی بنتے کے ساتھ ہی پوری دنیا کو خلبلی مچا رکھی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ دیش ہوں اور چاہے وہ اس کے ناٹو دیش ہوں، چاہے روس ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو، اس نے سب لوگوں پر اتنا زبردست ٹیرف لگایا جس کی وجہ سے خلبلی مچ گئی۔ ناٹو کو اپنے جو مدد کرتا تھا اسے صاف منع کر دیا۔ ادھر یوکرین اور روس کے درمیان میں چل رہی جنگ کے درمیان بھی یہ کود گیا اور ادھر اس کے یوکرین کے راشٹرپتی سے بھی نوک جھوک رہی۔ یعنی یہ آدمی نہیں ہے بلکہ ایک بہت زبردست تانا شاہ ہے۔ اس نے ایران میں یہ چاہا کہ ایران کے اندر بھی میں اس کو تختہ پلٹ کر دوں، لیکن 86 ورش کا ویکتی اس 75 ورش کے اوپر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایران کے پاس میں ایسے میزائل جو دوری سے دوری بہت دوری تک مار کرنے والے ہیں، یعنی وہ میزائل فتح، قدر، سجیل اور خیبر میزائل جو دنیا کے عجیب و غریب میزائل ہیں۔ دنیا کے طاقتور دیشوں نے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایران کے پاس میں اتنی سینی شکتی اور سینی طاقت نکل سکتی ہے جس کے سامنے اسرائیل گھٹنے ٹیک دے گا، جس کے سامنے دنیا کی سپریم پاور امریکہ اپنے آپ کو سہج سے قبول کرے گی۔ یعنی یہ ابھی تک جو 4 میزائل نکالے ہیں علی خامنئی نے اپنے خزانے سے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ابھی اور بھی باقی ہے۔ یعنی ان کا خود کا کہنا ہے کہ ابھی ہم نے 5% شکتی ہی اپنی باہر شو کی ہے، ابھی 95 باقی ہے۔ یعنی ان کے جو ایئر ڈوم ہیں وہ میزائل کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، ان کے قابو سے باہر ہیں۔ میزائل ایران سے چل کے پہنچنے والے میزائل کو ایئر ڈوم نہیں کیچ کر پا رہا، اور یہ میزائل جو ہے اپنے صحیح سٹیک ٹھکانوں پر پہنچ رہے ہیں۔ اور حد جب ہو گئی، جو ٹھکانے ہیں، جو آرمی بیس ہیں، آرمی جگہ ہیں، جب ایران نے ان کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، اس کے بعد اسرائیل بری طرح سے بھوکلا گیا اور اس نے مدد چاہی امریکہ کی، میری جان بچاؤ کسی بھی قیمت پر۔ تو دوستو، آج یہ 86 ورش کا انسان جس نے دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ عمر کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہے اگر انسان کے حوصلے بلند ہو، آج علی خامنئی کی قیادت کے اندر ایران ایک طاقتور ملک بن کے ابھرا ہے۔